بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، شیکسپیئر نے کہا تھا کہ نام میں کیا رکھا ہے۔ گلاب کو کسی بھی نام سے پکارا جائے اس کی خوشبو میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن صاحب نام میں بہت کچھ رکھا ہے، بلکہ نام میں بہت ہی کچھ رکھا ہے، اور اس کا پتہ آج ہمیں بھارت اور پاکستان کے درمیان ہونے والی اس نئی جنگ سے چل رہا ہے۔ بھارت نے اپنے آپریشن کا آغاز، جب اس نے آپریشن سندور کا آغاز کیا تو اس کا نام آپریشن سندور رکھا۔ سندور جو ہے وہ جو ہندو عورتیں ہیں وہ اپنے سر پہ لگاتی ہیں اپنی، اور تاکہ پتہ چل سکے کہ وہ شادی شدہ ہیں۔ یہ ایک بڑا دیپیکا پاڈوکون جو بھارتی معروف ایکٹریس ہے، ان کا ایک جملہ بہت مشہور ہوا، ایک آئیکونک اس کی حیثیت بن گئی کہ تم کیا جانو بابو، 2 چٹکی سندور کی قیمت۔ تو اس طرح کی ساری چیزوں سے لے کے بھارت نے اپنے جو اٹیک کیا وہ ایک اس نام سے کیا، سندور کے نام سے، آپریشن سندور کے نام سے۔ اچھا، اب یہ آپ ذرا غور کریں تو آپریشن سندور سے وہ کہنے کا مطلب ان کا یہ ہوگا کہ جو ہماری عزت ہے، جو ہمارا معاملہ ہے، ہم اس کو بحال کر رہے ہیں۔ اور جب اس نے پاکستان پہ اٹیک کیے تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم نے اس کو بس یہ ہم نے تو آپ کے جو مبینہ طور پہ دہشت گرد علاقے ہیں وہاں پہ ہم نے اٹیک کیا ہے۔ لیکن جو پاکستانی حکمران بتا رہے ہیں کہ بھارت کیا کرتا تھا، صبح کہتا تھا ہم جنگ نہیں چاہتے، شام کو وہ اٹیک کرتا تھا، پھر وہ کہتا تھا کہ نہیں ہم نے کچھ نہیں کرنا۔ تو یہ جو ایک طریقہ کار ہے یہ بھارت کا رہا، اور بھارت جو ہے اس کے بعد میزائل پھینکے پاکستان پہ پھر اس نے ڈرون پھینکے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی رات کو جب ہم بات کر رہے ہیں تو انہوں نے پاکستان کے شور کوٹ پہ اور نور ایئر فیلڈ پہ اور بہت سی دوسری جگہوں پہ حملے کیے۔ یہ اسی طرح کا کام ہے جیسے عورتیں کرتی ہیں۔ میں ان عورتوں کی بات نہیں کرتا جو صف اول میں آج لڑ رہی ہیں، میں ان عورتوں کی بات کر رہا ہوں جو بھارت کی پسماندہ عورتیں ہیں، جو پچھلی صدی میں عورتیں ہوتی تھیں، لیکن وہ بھارتی حکمرانوں کو تو انڈیا کی جو آج کی عورت ہے اس کی خبر نہیں ہے۔ ان کے ذہن میں جو ایک عورت ہے وہ ماضی کی عورت ہے، کیونکہ وہ ماضی میں زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ ایک بھارتی سکھ جو ہیں وہ بتا رہے تھے کہ سندور اصل میں اس نشانی کے طور پہ لگایا جاتا تھا کہ جب یہ لوگ حملہ ہوتے تھے تو وہ شادی شدہ عورتوں کو بھی اٹھا کے لے جاتے تھے، تو ان کے لیے ہوتا تھا کہ وہ ان پہ رحم کرے کیونکہ یہ شادی شدہ عورتیں ہیں اور حملہ آور جو ہیں انہیں اٹھا کر نہ لے کے جائیں۔ پاکستان نے بھی آپریشن شروع کیا، اور پاکستان کا آپریشن جو ہے وہ بنیان مرسوم یا ایک سیسا پلائی دیوار جو ہے اس کا مطلب ہے، اور یہ جو لفظ ہے یہ قرآن کی ایک آیت سے لیا گیا ہے۔ جن لوگوں نے آپریشن سندور جو ہے وہ شروع کیا ہے، آپ ان کے ذہن کو بھی پڑھ سکتے ہیں، ان کے ذہن کو بھی جان سکتے ہیں، اور جن لوگوں نے یہ آپریشن شروع کیا ہے ان کا ذہن بھی اس لفظ میں بولتا ہے۔ اور وہ کیا بولتا ہے؟ وہ عزم کا اظہار کرتا ہے، وہ اسلام سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، وہ مسلمان ہونے کا اظہار کرتا ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ ہم اپنی عزت کے لیے، اپنے اس ملک کے لیے اپنی جان قربان کر دیں گے اور سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں گے۔ پاکستان نے آج بھارت پہ مختلف جگہوں پہ حملہ کیا ہے اور اس نے انکار نہیں کیا، اس ثبوت کے ساتھ حملے کر رہا ہے، ثبوت کے ساتھ۔ یہ دیکھو ہم نے آپ کا یہ تباہ کیا، یہ دیکھو ہم نے آپ کا یہ تباہ کیا، یہ دیکھو ہم نے آپ کا یہ تباہ کیا، یہ دیکھو ہم نے آپ کا یہ تباہ کیا۔ عزم، سیسا پلائی دیوار، کوئی بہام نہیں، کوئی کلیئرٹی، ٹوٹل میسج، بولڈ اینڈ لاؤڈ میسج ٹو انڈیا۔ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ایک اور میسج بھی دیا ہے۔ اس نے کہا نہیں، ہم آپ کی شہری آبادی پہ حملہ نہیں کریں گے، ہم آپ کے بچوں کو ٹارگٹ نہیں کریں گے، ہم آپ کی عورتوں کو ٹارگٹ نہیں کریں گے، لیکن آپ نے تو یہ سب کچھ کیا ہے۔ یہ جو بھارتی آپریشن سندور ہے اور جو پاکستانی آپریشن بنیان المرصوص ہے، جس کو آپ سیسا پلائی دیوار کہیں، آپریشن سیسا پلائی دیوار آپ اس کو کہہ دیں، وہ ان آپریشن میں یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ دونوں قوموں کے ذہن کس طرح سے کام کر رہے ہیں۔ یہ اس مختصر ویڈیو کا میں اختتام تھوڑا سا غیر مناسب ہے، مجھے بھی غیر مناسب لگ رہا ہے، لیکن آغا شورش کشمیری نے یہ واقعہ اپنی بے شمار کتابوں میں لکھا ہے، کئی مرتبہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ ہندو اور مسلمان میں فرق کیا ہوتا ہے۔ جب یہ پارٹیشن ہو رہی تھی تو ایک ہمارا لوکل کلچر ہے، اس میں چیز گونج رہی تھی، اور وہ یہ تھی کہ یار ہندو اور مسلمان میں فرق کیا ہوتا ہے۔ کہا یہ جاتا تھا کہ ہندو اور مسلمان میں وہی فرق ہے جو
پجامے اور دھوتی میں ہوتا ہے. پجامہ پیچھے سے کھلتا ہے, دھوتی آگے سے کھلتی ہے. پاکستان کے بہادر جوانوں نے حملہ کیا ہے, بتا رہے ہیں, ثبوتوں کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ ہم نے اب آپ پہ اٹیک کیا. ہم نے صبر کیا, 2 دن تک صبر کیا, 2 دن تک دنیا سے کہا دیکھو یہ بھارت کیا کر رہا ہے. وہ عورت کی طرح چلاکیاں کر رہا ہے, سازشیں کر رہا ہے, مکاریاں کر رہا ہے. صبح کہتا ہے نہیں جنگ نہیں کریں گے, شام کو ڈرون بھیج دیتا ہے, میزائل بھیج دیتا ہے. اب ہم نے اگر میزائل بھیجے ہیں تو پھر ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ ہمارے جو میزائل ہیں, ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ آپ سے بہت اچھی ہے. ہمارے جوان جو ہیں وہ بہت زیادہ ٹرینڈ ہیں, وہ بڑی لمبی جنگ لڑ رہے ہیں. آپ نے مختلف طریقوں سے انہیں انگیج کر کے انہیں تربیت یافتہ کر دیا, ٹرینڈ کر دیا. آج وہ آپ کے ساتھ لڑ رہے ہیں تو آپ حیران ہو رہے ہیں. آپ کو شکست دے رہے ہیں فضا میں. برتری پاکستانی فضائیہ نے قائم کر دی. آپ اس وقت کیا ہے, آپ کا جو ملٹری سسٹم ہے وہ جیم کر دیا ہے. آپ کے جو ایئر فیلڈ ہیں یہاں سے پاکستان پہ حملے ہوتے تھے وہ تباہ کر دیے ہیں. پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. اور آگے کیا ہوگا؟ آپ تو ہمیں تباہ کرنا چاہتے ہیں, آپ تو اکھنڈ بھارت کی بات کرتے ہیں, آپ تو مسلمانوں کو غلام بنانا چاہتے ہیں, آپ تو مسلمانوں کو شودر سے نیچے درجہ دینا چاہتے ہیں. اور مسلمان جو ہیں اس کے لیے اب اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہیں. اب کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی کا اجلاس ہو رہا ہے اور ظاہر ہے کہ اس نے یہی فیصلہ کرنا ہے کہ اگر پاکستان کو ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے کی ضرورت پڑی تو وہ کیسے کرے گا. اس نوبت پر, اس مقام پر نریندر مودی آپ کو پہنچا رہا ہے. بھارتی عوام سے میں کہہ رہا ہوں, آپ اس کو سمجھاؤ. اس نے اپنا آئیڈیل جو ہے وہ بنا رکھا ہے نیتن یاہو کو, اور اس کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ پاکستان میں اور غزہ میں کیا فرق ہے. وہ وہی ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے. معزز خواتین و حضرات, یہ بہت بڑی افسوس کی بات ہوگی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سب کنٹیننٹ کے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ ایک ہیں, مذہب ان کے مختلف ہیں. آپ کے سیاستدان میں بات کروں گا, وہ اس کو لڑائی کر رہے ہیں. وہ پہلگام میں واقعہ ہوا تھا, پاکستان نے کہا تفتیش کروا لو. اب آپ نے ان لوگوں کی جو بدلہ لینے, وہ بھول گئے ہیں آپ انہیں, اب ان کی بات بھی نہیں کرتے. آپ پورے اس خطے کو تباہ کرنا چاہتے ہیں, لیکن پورے خطے کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ بر صغیر جو ہے وہ پلانٹ سے غائب ہو جائے, کیونکہ یہ صلاحیت آپ کے پاس بھی ہے, یہ صلاحیت ہمارے پاس بھی ہے. اگر آپ آگے بڑھیں گے تو پھر ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ ہم وہ آخری اقدام کریں جس کے لیے ہم بالکل نہیں کرنا چاہتے. کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا بھی آباد رہے, انڈیا بھی ترقی کرے. لیکن آپ کو اس کے لیے یہ ماننا پڑے گا, یہ دل سے ماننا پڑے گا کہ پاکستان بھی آباد رہے, لاہور بھی آباد رہے, کراچی بھی آباد رہے, دہلی بھی آباد رہے, بمبے بھی آباد رہے, کلکتہ بھی آباد رہے, امرتسر بھی آباد رہے. اللہ اس خطے پہ رحم کرے. اللہ بھارتی حکمرانوں کو سوچنے کی, صحیح فیصلے کرنے کی توفیق دے. اللہ آپ کا حامی ناصر.